السلام علیکم، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے، تبصرہ نگاروں کی تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف کروا دیں۔ 2 اکتوبر 1958 کے دن پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں ہو رہا تھا، اور اس وقت کے ڈپٹی سپیکر شاہد علی صاحب کو مائک مارا گیا۔ مائک آپ کو پتا ہے اس وقت میٹل کا ہوتا تھا، اور جس کے گرد وہ کپڑا بھی لپیٹا جاتا تھا اگر کبھی بچپن کی کوئی تصویر آپ کی نظر سے گزرے تو اس کے نتیجے کے اندر شاہد علی صاحب زخمی ہوئے اور پھر وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس بات کو ذرا زیادہ پھیلایا نہیں جاتا یا ڈسکس نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس قتل کا کھرا جو تھا وہ کہیں اور جاتا تھا، اور ظاہر ہے جہاں جاتا تھا وہاں پہ پر جلتے ہیں تاریخ سازوں کے۔ یہ ویسٹ کی کتابوں میں کہیں چھپا کہ ان کو کس نے قتل کروایا تھا، ہم یہی کہتے ہیں کہ جی وہ جاں بحق ہو گئے۔ اب جو ہے آج بھی کچھ اسی طرح کا منظرنامہ اس کی یاد یوں آئی کہ آج جو قومی اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کے ایک رکن اسمبلی نے مائک جو ہے وہ اچھالا ہے لاڈلے پیارے مراد سعید صاحب کی طرف۔ یہ تو بہت بڑی کنٹیمپٹ نہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو ہوتی ہے 395C جو ہے وہ ہو گئی جی، بلاسفیمی ہو گئی ہے۔ تو مطلب یہاں پہ تو یہ دستور ہے کہ اب حکومت کو، حکومتی ارکان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے جس فرد کے بارے میں جو منہ میں آئے وہ بک دیں، اور جب اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے تو مائک بچ جائے، مائک بند کر دیا جائے۔ یہ ہو رہا ہے جی پچھلے 2-2.5 سال سے، کم از کم اس اسمبلی میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی پارلیمانی تاریخ کے اندر ہمیشہ اپوزیشن الزام لگاتی ہے۔ یہ دنیا کی پارلیمانی تاریخ کی پہلی اسمبلی ہے جہاں پہ حکومت الزام لگاتی ہے، جھوٹا الزام لگاتی ہے، اور اس کا جواب دینے کا بھی حق نہیں دیتی۔ سپیکر مائک بند کر دیتا ہے جی، ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو وہ بہت بڑا ایشو بن گیا جی کہ جناب انہوں نے وہ جو پلاسٹک کا بنا ہوا ہیڈ فون ہوتا ہے وہ اچھالا، اور یہ تو جو ہے یہ بلاسفیمی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہذا اس کے اوپر آج سارا دن یہی ہوتا رہا ہے، تو ہم نے کہا ہم بھی اس ایشو کو ڈسکس کر لیں۔ دوسرا جو ہے ایشو ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے وہ ہے حکومتی ہینڈلنگ آف کرونا۔ آج تو پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ تباہیاں مچ جائیں گی جناب بڑی عید کے بعد اگر لوگوں نے احتیاط نہ کی تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور تیسرا ہم افغانستان میں بھی آج کافی دنوں کے بعد تھوڑی سی تانگ جھانک کریں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ 4000 سے زائد جو طالبان کے قیدی ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں، اور اسی تناسب سے طالبان نے ان کے قیدی بھی رہا کر دیے ہیں۔ اب جو باقی قیدی ہیں ان میں سے 60 کے اوپر جو ہے وہ الزام لگائے جا رہے ہیں اخلاقی، اس کے اوپر طالبان جو ہیں وہ ٹپ پڑے ہیں، جسے کہنا چاہیے تپ گئے ہیں یا اچھل پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے اوپر قتل کا الزام لگائیں، بم مارنے کا الزام لائیں، لیکن یہ اخلاقی الزامات جس میں آبروریزی اور دوسرے الزامات ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کردار کے مضبوط ہوتے ہیں، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ تو آپ ان کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ لوگ جو کہ ہمارے کمانڈر لیول کے تھے۔ اس کے علاوہ ڈبل عبداللہ جو ہیں جو اس وقت آدھی حکومت کے مالک ہیں افغانستان کے اندر، وہ آئندہ کچھ دنوں میں پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کی تیاری کرائی جا رہی ہے، ان کو رٹایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں آگے کیا بولنا ہے۔ بھارت کے سفیر جو ہے افغانستان میں ان سے ڈیٹیل ملاقاتیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید الہی صاحب، طالب علم رہنما بھی رہے ہیں اور سیاسی رہنما بھی رہے ہیں، اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں، ایڈوائزر بھی رہے ہیں۔ آج کل ہمارے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، سینئر صحافی ہمارے لاہور کے بیورو چیف، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب، ہمارے اسلام آباد بیورو چیف، اور جناب اسکائپ پہ آج جوائن کریں گے ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، استاد بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں اپنا انگریزی اردو میں، اور جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیولپمنٹس جو ہوتی ہیں ان کے اوپر خاص نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی شریک ہونے کا۔ اپنا ڈاکٹر صاحب جی سر، آپ تو وہاں کے ہیں، وہاں کے نہیں پر وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں جی۔ آپ پارلیمنٹ میں رہے ہیں نا سر؟ یہ آج قومی اسمبلی میں کیا ہو گیا سر؟ وہ خاتون جو ہے انہوں نے اپنا ہیڈ فون جو تھا پلاسٹک کا ہوتا ہے ویسے وہ ملتا ہے، ہاں جی، ہم نے بھی استعمال کیا تھا جب ہم قومی اسمبلی میں جایا کرتے تھے، تو وہ اچھال دیا ان کی طرف، تو ایک ایشو کریٹ ہو گیا۔
نکالے ہو تو آپ نے ایسے کہا ہے، دیکھیں دنیا کے علاوہ جنت سے بھی لوگ نکالے گئے تھے. ہاں جی، ایسی بات نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ ہیڈ فون پلاسٹک کا نہ ہو بلکہ پتھر کا ہو. نہیں وہ پہلے تھا نا مجھے جی. لگا کہ آپ کا دل یہ کر رہا ہے. نہیں نہیں، ہمارا ڈپٹی اسپیکر مر گیا تھا جی، وہ شاہد علی صاحب جو بالکل. تھے. میں دیکھیں یہ جو اسمبلی ہے نا، یہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ آپ دیکھیں افریقہ کو چھوڑ دیں، ناردرن ساؤتھ امریکن چھوڑ دیں، جاپان، فار ایسٹ دیکھ لیں سر، کوریا، تائیوان، کوریا. جاپان ترقی یافتہ ملک ہے اور لٹریسی ریٹ 100% ہے. جی بالکل جی. وہاں پہ بھی گھونسا مکہ ہتھا پائی ہوتی ہے. اسمبلیوں میں کیونکہ انسان ہی جاتے ہیں نا، تو انسان حیوان بھی بن سکتے ہیں کسی سٹیج کے اوپر. اور وہ حیوان کیوں بنتے ہیں اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ جب معاملات اور زبان درازی کی جائے تو اس کے جواب میں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ موجودہ حکومت کے جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو موقع دیتے ہیں، وہ جس کی چاہے پگڑی اچھال دیں، اور جب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسری پارٹی کے لوگ بولتے ہیں ان کا مائک بند کر دیا جاتا ہے یا ان کو موقع نہیں دیا جاتا. تو آج جو مراد سعید صاحب کی اسپیچ تھی اس پہ برافروختہ ہوئے پیپلز پارٹی کے لوگ، نعرے بازی ہوئی، بائیکاٹ ہوا، انہوں نے کچھ حال دیا. تو یہ احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میری رائے یہ ہے کہ جو پارلیمانی روایات ہیں جہاں سے آغاز ہوا ہے برطانیہ سے، یا اس کو کامن ویلتھ کے کنٹریز جو ہیں زیادہ، وہاں پہ اس طرح کا واقعہ بہت ریئرلی کبھی سامنے آتا ہے، باقی کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ابھی یہ تمیز اور تہذیب سیکھنے میں کچھ وقت لگ جائے گا، کیونکہ جس طرح کی قوم ہے اسی طرح کے لیڈر ہیں. جس طرح ہم راؤڈلی بیہیو کرتے ہیں، انڈسپلن بیہیو کرتے ہیں، تو ہمیں ایک ڈسپلن سیکھنا ہے. اور وہ قوم کو ڈسپلن کے لیے قائد کا جو فرمان تھا اس میں ڈسپلن نمبر 1 تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسمبلیوں میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس کو زیادہ سیریس مت لیں آپ. صحیح، چلیے اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے، یہ ہوتی رہتی ہے. جی برگیڈ صاحب کی طرف چلتے ہیں. برگیڈ صاحب یہ جو سارا کچھ آج قومی اسمبلی میں جس کی گونج سنی گئی ہے، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جی؟ اور یہ کیسے ہم اس طرح کے جو بدنما واقعات ہیں ان کی گونج سے محفوظ رہ سکیں؟ میرے خیال میں دیکھیے کہ یہ تو ایک بہت ہی ان پلیزنٹ قسم کی سچویشن ہے جو کہ ہم بار بار اپنی نیشنل اسمبلی میں دیکھتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں تو برٹش پارلیمنٹ کی ٹریڈیشنز کو فالو کرنا چاہیے، مگر شاید ہم اپنی ہی نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ کی ٹریڈیشنز کو فالو کیے جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. پہلے گورنمنٹس کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور ابھی ویسا ہی ہو رہا ہے. میرے خیال میں ہمارے پولیٹیشینس کو نہ صرف یہ کہ ہم سب پوری قوم کے لیے ایک ایگزامپل کریٹ کرنا چاہیے، مگر ٹالرنس اور تھوڑی برداشت دکھانی چاہیے. اور ایک لفظ اگر میں آپ اجازت دیں استعمال کروں تو ہمارے پولیٹیشینس کو خاص طور پر اسمبلی کے اندر جبکہ یہ لائیو کور ہو رہا ہے پورے پاکستان کے اندر، تو تھوڑا ظرف بھی دکھانا چاہیے دونوں سائڈ سے، گورنمنٹ بھی اور اپوزیشن بھی. اگر گورنمنٹ کوئی تقریر کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا کوئی ریپرزینٹیو، تو اس کو وہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے جو کہ انبیکمنگ آف پارلیمنٹیرین ہو. اور اگر کوئی اپوزیشن ممبر ریسپونڈ کرتا ہے تو اس کو بھی یہ باتیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. تو میرے خیال میں ابھی تک تو 70 سال میں 72 سال میں ہمیں تو اتنا تو کم از کم سیکھ لینا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کے آداب کیا ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے وہاں پہ کنڈکٹ کرنا ہے. بالکل صحیح. ایک بات تو یہ ہوگی جی ٹھیک ہوگا. یہ ایشوز جو ہیں جے آئی ٹی کے ایشوز جو ہیں اور اس قسم کے جیسے نیب کے کیسز وغیرہ جو ہیں جو بہت ہی کنٹروورشل قسم کے کیسز ہیں، میرے خیال میں اب بحیثیت ایک قوم ہمیں اب کلوجر کی طرف جانا چاہیے، ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ کسی طرح سے بھی اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس میں کوئی ایک ماڈریٹر کا کام کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ اور اپوزیشن کو بلائیں ملائیں، کوئی ایک سسٹم تیار کریں جس کے تحت یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو کلوجر کی طرف لے کر جائیں. نہ یہ جے آئی ٹیز اس قوم کو چین لینے دے رہی ہیں، نہ یہ نیب کیسز اس قوم کو چین لینے دے رہے ہیں، اور یہ ایک ہیجان کی سی کیفیت جو ہے پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. اوپر سے یہ کورونا وائرس ہے، اوپر سے پور اکانومی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے عوام جو ہے وہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہے. تو کوئی ایک سلسلہ آنا چاہیے، یا پرائم منسٹر یہ انیشیٹو لیں، یا اپوزیشن لیڈر یہ انیشیٹو لیں، یا چیف جسٹس آف پاکستان یہ انیشیٹو لیں. کوئی نہ کوئی ہمارا جو سرکردہ لیڈر ہے وہ یہ کام ضرور کرے کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کو اس عذاب سے نجات دلائے. تو میرے خیال میں جو بھی یہ کام کرے گا وہ پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کرے.
بالکل ٹھیک ہے, اور اللہ کرے اس کو یہ کام کرنے دیا جائے. ارسلان بھٹی صاحب, یار اسپیکر صاحب سے اتنے زیادہ اگر نالا ہیں, ظاہر ہے اسپیکر اگر بولنے نہیں دے گا یا اپوزیشن کو نہیں دے گا تو اپوزیشن اس طرح کی حرکتیں کرے گی, انہوں نے بھی تو اپنا احساس دلانا ہے نا. تو اسپیکر صاحب کا تو ایک یار قومی اسمبلی میں لے آئے آپ موشن کہ ٹبیکو کے اوپر ٹیکس کیوں کام کیا گیا اور کس نے کام کروایا, اسپیکر صاحب کی بولتی بند ہو جائے گی. مطلب چھوٹا سا مسئلہ ہے, اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی. رئیس صاحب, ایک تو جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے نا سارے اسمبلیوں میں چلے گئے, اچھا, اور جو جاہل ان پڑھ تھے وہ باہر آ گئے. اب جاہل ان پڑھ جو ہیں وہ تو انہوں نے تو کچھ سیکھ لیا, لیکن جو اسمبلیوں میں پہنچے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کس نے سکھانا انہیں. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ پچھلے 2 یا 2.5 سال سے جو کچھ اسمبلی میں ہو رہا ہے یا اسمبلیوں میں ہو رہا ہے وہ پاکستان کی جو جمہوریت کی تاریخ ہے اس میں نہیں ہوا. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ 2 غلط ہیں تو اس کو ایک صحیح ہم مان لیں, وہ نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تحریک انصاف کے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, جب بھی قومی اسمبلی ہو, کسی چاروں صوبائی اسمبلیاں ہیں, گلگت بلتستان کی اسمبلی ہے, آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے, جب بھی وہاں پہ کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے تو جو حکومتی جتنے جہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, 3 صوبوں میں تو حکومت بالکل سیدھی ہے, اور سندھ میں بھی انہوں نے اسی طرح وہ سارا دن شور مچاتے ہیں. کون سے بجٹ اجلاس کے اوپر بات ہوئی ہے, بجٹ کے اوپر کون سے مسئلہ عوام کا حل ہوا؟ مجھے بتا دیجئے. پیٹرول, گیس, آٹا, چینی, تیل, کون سی چیزیں انہوں نے اس پر ڈسکس کی, سوائے اس کے کہ مراد سعید صاحب آنکھیں نکالتے ہیں, ان کو پتہ نہیں, وہ عرب آپ کے دوست ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کی ایک زبان آپ جملہ بولتے ہیں ان کے بارے میں, وہ عرب آئی نہیں, 200 ارب آئے گی جب عمران خان لفٹ اٹھائے گی. آپ نے کیا سیکھا وہاں سے, آپ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں, اور ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جی ہم یہ ہیں, ہماری تربیت خدا نخواستہ اتنی غلط ہو چکی ہے. آپ نے اسمبلی کو, اور یہ بات ہے وہ ڈاکٹر صاحب شاید نہیں بھولنا بول گئے, اللہ ان کو بولنا چاہیے تھا یہ لفظ کہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے اور لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا ہے, جو وہ خود سے نہیں کہہ سکتا وہ اپنے بندوں کے تھرو یا اپنے اراکین کے تھرو ان کی زبان سے کہلواتا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ جو یہ لوگ جو اگریسو ہوتے ہیں یا جنہیں ہاکس کہتے ہیں یا جو بیان بازی کرتے ہیں تمام حکومتوں کے, تو وہ بڑے قریب ہوتے ہیں لیڈرشپ کے, اور وہ لیڈرشپ کے مائنڈ کو پڑھ کے ان کے دل کی بات کو سمجھ کے یہ سارے بیان بازی کرتے ہیں. نئی بات نہیں ہے, پچھلے 20 سال میں مختلف ادوار میں جو لوگ یہ باتیں کہتے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹی لیڈر کی مرضی سے کہہ رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن اگر پیچھے غلط ایک چیز ہوئی ہے تو ہم اس کو سدھار تو سکتے ہیں نا جی. نہیں لیکن آپ کے خیال میں کہ یہ لوگ سدھاریں گے جو پہلے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ماضی میں کوئی چیز غلط تھی, ماضی میں ایک چیز غلط تھی تو اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے تھا. ہم نے اس کو مزید غلط کر دیا, ہم اس کے اوپر چڑھ دوڑے, بلکہ کرتے جا رہے. ماضی کی مثال پنجاب اسمبلی کی موجود ہے کہ وہ منظور مول صاحب جو ہیں ان کو اپنی سیٹ کے نیچے چھپنا پڑا تھا. یہاں پہ لڑائیاں ہوتی رہی ہیں, کرسیاں چل گئی تھیں یہاں پہ, اس حد تک کام ہوا. نہیں, شیخ علاؤدین صاحب پہ حملہ کر دیا تھا خواتین نے, بالکل ہو گیا. ایک واقعہ تھا, اور فکس نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں. نہیں, اس وقت وہ وہاں پہ سائڈوں میں پڑی ہوتی ہیں نا جی, جو سٹاف ہوتا ہے اس کے لیے کرسیاں پڑی ہوتی ہیں, وہ سیکٹری اسمبلی ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ پیچھے ہٹ گئے, وہ کرسی اٹھا کے انہوں نے منظور مول صاحب پہ اچھال دی تھی. جوتے اچھالے گئے ہیں, جوتے بھی اچھالے گئے, لوٹے بڑے اچھالتے ہیں, لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم مہذب قوم میں جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے تو ہم نے اس طرح کرنا ہے. بحث آپ کی رئیس صاحب بجٹ پہ ہے, آپ بجٹ پہ کیوں نہیں بات کر رہے, کیوں نہیں اپوزیشن بھی کر رہے؟ میں دونوں کو کہہ رہا ہوں, بجٹ سیشن تو ختم, صاحب بات تو ہو سکتی ہے نا. اب تو چونکہ ہم نے پورا سار اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا, جی 50 دن پورے کرنے, اب پارلیمانی دن پورے کرنے کے لیے 100 دن پورا کرنا ہوتا ہے نا جی, باقی 50 دن پورے کرنے, لیکن بات تو کریں نا جی. عوامی مسائل, میرا مسئلہ اگر سڑک ہے, یا میرا مسئلہ پیٹرول ہے, یا آٹا ہے, یا چینی ہے, گھی ہے, دالیں, اس کی قیمتیں بڑی ہیں, اس پہ بات کریں, اس پہ تو کریں نا جی. نہیں, وہ پوزیشن حکومت کر کے گئی تھی. ڈپٹی اسپیکر جو اسپیکر کا کردار ادا کر رہے تھے وہ تو خود جھولتی ہوئی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, ڈسکوالیفائی ہوئے, پھر اسٹے لے لیا, پھر ہائی کورٹ میں چلے گئے. تو یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جو ہاؤس کو چلا رہے ہیں ٹھیک ہے, ان کی تو خود وہ چھوڑیں جی, وہ تو رات کو ہار کے, دوپہر 3 بجے ہار کے اپنے گھر جا کے سو گئے تھے, تو انہیں صبح اٹھا کے بتایا گیا تھا کہ آپ جیت گئے اتنے ووٹوں کی لیڈ سے. وہ چھوڑے وہ سوری صاحب کا قصہ, ہم چلتے ہیں ممتاز بھٹی صاحب کی طرف. بھٹی صاحب, وہ سنا ہے کہ اسمبلی کے اندر کو بڑا ہنگامہ ہو گیا جی, وہ پلاسٹک کا ایک جو ہیڈ فون تھا وہ اچھالا گیا, اور وہ کافی زیادہ وہاں پہ جناب اس وقت پی ٹی آئی نے اس کو ایک ایشو بنایا ہوا ہے تاکہ باقی ایشوز کی طرف نظر نہ جائے. یور ٹیک سر. دیکھیں رضوان صاحب, اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور کیا عوام کی زندگی پہ یا آپ کی میری کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان ہوں, ایک دوسرے کپڑے پھاڑیں, ایک دوسرے کے جوتے ماریں, میں اور آپ تو انجوائے کریں گے اور اس طرح عوام انجوائے کریں گے.
دیکھیے پارلیمنٹ اپنی جو ویلیڈیٹی ہے وہ کھو چکی ہوئی ہے, irrelevant ہو چکی ہوئی ہے. آپ سے نہیں, بڑے عرصے سے, تقریباً 6 مہینے بعد لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا, ہمیں تو بالکل کلیئر ہو گیا تھا کہ اس پارلیمنٹ نے نہ کچھ کرنا ہے, نہ اس سے کچھ ہونا ہے, نہ اس کی ترجیحات میں شامل ہے. اور آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کسی دن پبلک ایشو کے اوپر اسمبلی کے اندر کوئی انہوں نے جو ہے وہ ایک فروٹفل ڈیبیٹ کی ہو, یا کوئی رزلٹ نکالا ہو, یا کوئی متفقہ طور پہ کوئی ایسی چیز سامنے لائے ہوں جس پہ جو پبلک انٹرسٹ میں جاتی ہو. کہیں پہ اپنی تنخواہیں بڑھا لی گئی, کہیں پہ پرویجز بڑھا لیے گئے, کہیں پہ جو ہے وہ اپنے اپنے استحقاق جو ہے وہ اس کی تلاش میں یہ رہتے ہیں, اور وہ سارے جاری ہیں. اب دیکھیں اسمبلی کے اندر جو یہ مراد سعید اور یہ والا جو واقعہ ہے, یہ کافی دنوں سے گرما گرمی اس طرح کی چل رہی تھی, اور پھر فائنلی جے آئی ٹی کے اوپر یہ والا واقعہ پیش آیا. بلیو یو می رضوان علی صاحب, یہ بہت اچھا ہے, اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جن نمائندوں کو منتخب کر کے اپنے مسائل کے حل کے لیے بھیجتے ہیں, یا اس ملک کے اندر اصلاحات کے لیے بھیجتے ہیں, یا قانون سازی کے لیے بھیجتے ہیں, وہ کرتے کیا ہیں, ان کے سامنے ان کو بے نظیر چاہیے, اور بجائے اس کے کہ یہ ہمارے دستوں گریبان ہوں, آپس میں ہوں, زیادہ بہتر ہے. اور آپ اور میں تو تنقید کرتے ہیں تو ہم سب کو برے لگتے ہیں, پہلے پی ایم ایل این کو برے لگتے تھے, اب پی ٹی آئی کو برے لگتے ہیں. ایک پیپل پارٹی تھوڑی سی بہتر جماعت ہے, وہ تنقید یا خندہ پیشانی سے برداشت کرتی ہے. ادروائز تو آپ کو معلوم ہے کہ فرونیت جو ہے وہ کے بھری ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر. میڈیا جب اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے تو ان کو جو ہے مصیبت پڑ جاتی ہے, اور یہ کہتے ہیں جناب یہ تو ہمارے خلاف حکومت گرانے کھڑے ہو گئے. آپس میں لڑنے دیں, اور مجھے تو بڑی خوشی ہے, اور مجھے اس سے یہی توقع تھی پارلیمنٹ نے نہ آئندہ, یہ یقین کریں اگر یہ اپنے 5 سال پورے کرتی ہے تب بھی کوئی اصلاحات نہیں کرے گی, کسی قسم کی ریفارمز نہیں ہوں گی, نہ قانون سازی ہوگی, اور نہ یہاں اس کا جہاں پہ اپنا مفاد ہوگا وہاں پہ یہ مل بیٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی نتیجہ بھی نکال لیں گے, اور اس کی کو قانون سازی بھی کر لیں گے. آپ کے لیے, میرے لیے, یا ایک عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے جو وفاقی بجٹ جو اسد عمر صاحب نے پیش کیا تھا, اس کے اندر تمباکو کی خریداری کے موقع کے اوپر پر کلو گرام ٹیکس لگا دیا گیا تھا, جو کہ تمباکو ساز اداروں نے اکٹھا کرنا تھا. اس کے بعد پھر جو تھا اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر جو غیر قانونی سگریٹ سازی ہے اس کا کلا کما ہو جانا تھا. پھر اس کے 6 ماہ کے بعد, بلکہ 4 ماہ کے بعد ایک اور بجٹ پیش ہو گیا تھا, اس میں فوری طور پہ وہ ٹیکس ختم کر دیا, کیونکہ اس دوران ایک بہت بڑا چیک لے کے ایک ملٹی نیشنل سگریٹ ساز کمپنی جو تھی, اس کے جو سی ای او تھے پاکستان کے اندر, گورا صاحب تھے کوئی, وہ ان کی تقریر ایک تصویر چھپ گئی کہ وہ جناب ڈونیشن دے رہے ہیں, پتہ نہیں حکومت پاکستان کو دے رہے ہیں یا شوکت خانم کو دے رہے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ ٹیکس وڈرا ہو گیا تھا. اس وقت پاکستان میں قانونی طور پر کوئی بھی سگریٹ کی ڈبیا جو ہے وہ 53 روپے بلکہ 55 روپے سے کم نہیں بکنی چاہیے, لیکن وہ 30 کی بھی بک رہی ہے, 25 کی بھی بک رہی ہے, قیمت اس کے اوپر 60 ہی لکھی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے, اور 42 روپے تو ہر 20 سگریٹ کی ڈبی کے اوپر ٹیکس ہے. تو اب یہ ٹیکس جو ہے, سگریٹ کے ٹیکس کا معاملہ جو ہے, ہم اس وقت تک اٹھاتے رہیں گے جب تک قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہو جاتے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے چائنا کے مدد سے اسلام آباد کے اندر ایک خصوصی آئسولیشن سینٹر کا افتتاح کیا, جو 40 دنوں میں بنایا گیا تھا, اور چائنیز ساتھ میں سفیر بھی تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کرنا چاہ رہے تھے, چائنیز کی ہیلپ سے ہوا ہے. اور اس کے اندر باقی بھی لوگ تھے جی, بہت اہم لوگ تھے, ہم ان کا نام تو نہیں لیں گے, لیکن موجود تھے جی وہاں پہ. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ 3:30 رہنا, جاگتے رہنا, عوام کو احتیاط کرنا ہوگی ورنہ حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. ڈاکٹر سعید الہی صاحب کا ڈاکٹر والا جو عہدہ ہے اس کو ہم فوری طور پہ جگا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک ہی آواز لائی ہے وزیر اعظم نے, وہ تو خیر پہلے بھی یہی کہتے ہیں 3:30 رہنا, جاگتے رہنا, لیکن اس دفعہ کیا ہوگا؟ میرا مطلب کچھ زیادہ کام خراب ہونے کا خطرہ ہے. جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ ہمارے ہاں ایک نئی اختراع نکالی انہوں نے, اسمارٹ لاک ڈاؤن, فلانا لاک ڈاؤن, اور پھر جو مراد سعید صاحب ہیں, اس طرح کے اور وزیر تھے,
انہوں نے کہا جی کہ نیو یارک میں اس ماڈل کو کاپی کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کی مدح سرائی شروع ہوئی، جس کا انجام یہ ہوا کہ پچھلی عید پہ جب یہ کھولا گیا لاک ڈاؤن تو مریضوں کی اور اموات کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی. جی صحیح. لیکن پھر پرائم منسٹر نے اسمبلی میں کہا کہ میرے بیان میں کون سا تضاد ہے، میں تو ایک ہی بیان دیا ہے. وہ بیان وہی تھا جو آپ نے کہا کہ میرے سے نہ رہنا اپنے سے رہنا، مقصد یہی تھا. تو حکومت نے اس معاملے کو بڑی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے صحیح. اور نااہلی سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور جن چیزوں کی ضرورت نہیں تھی اب وہ ہسپتال جو بنا رہے ہیں. اب دیکھیں چائنا میں انہوں نے وہ 24 گھنٹے میں کھڑا کر دیا تھا، جی صحیح ہے. اور 10 دنوں میں انہوں نے کئی ہزار بیڈ تیار کر لیے تھے. صحیح. اب یہ وہ چائنیز ٹیکنالوجی ہے جو پری فیبریکیٹڈ ہاسپٹل ہوتے ہیں وہ بنا کے لاتے ہیں، یہ آسٹریلیا میں اور چائنا میں ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کی مدد سے نہیں بلکہ چائنا نے ہی بنایا ہے. چائنا نے ہی بنا کے جی ہاں، مدد کا لفظ تو آپ نے ایکسٹرا ایڈ کر دیا اس میں کہ احتیاط چائنا نے بنا کے دی ہے، ان کی ٹیکنالوجی ہے، ان کے لیبر ہے. وہ کرتے یہ ہیں کہ پری فیبریکیٹڈ ہاسپٹل آتے ہیں اور ایک جگہ پہ کھڑا کر. اور اس کے بعد 24 گھنٹے میں اس کی ٹائلیں بھی لگا دیتے ہیں. اوکے. کیونکہ میں نے گوادر میں ایک ہسپتال بنوایا تھا ریڈ کریسنٹ کا، اوکے. تو وہ بحری جہاز پہ آیا اور 30 دن میں پورا ہسپتال ٹائلنگ اکوپمنٹ مکمل ہو گیا. تو اس لیے وہ ان کی ایک ایکسپرٹیز ہے. اوکے. تو اس لیے مدد نہیں ہے بلکہ ان کا کام ہے. ان کا کام ہے. اور یقیناً ہم سے پیسے بھی نہیں لیے ہوں گے. نہیں، پیسے تو ہم لیتے ہیں ہمیشہ. لیکن چائنیز کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ہمیں کیش دیتے نہیں ہیں. جب بھی یہ موجودہ حکومت 2 سال میں وہاں گئی ہے تو انہوں نے کہا بھائی ہم کیش نہیں دیتے، ہم پروجیکٹس میں دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو 1.5 سال سے چائنا کی طرف منہ نہیں کیا. نہیں، دوسرا یہ ہوا کہ اسی لیے 2 سال سے انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ پچھلی حکومت نے اتنے بلین کے پروجیکٹ مکمل کیے ہیں، 50 یا 60 بلین کے، جس میں ڈیولپمنٹ کے یعنی روڈ سائڈ 18 بلین ڈیولپمنٹ کا ہے اور 26 بلین پاور کا تھا اور اس طرح بہت سے. تو آپ کوئی ایک پروجیکٹ لے آئیں جو مکمل کریں تو ہم اس کو امیڈیٹلی ڈبل کر دیں گے. لیکن یہ کیونکہ پروجیکٹ شروع نہ کر سکے، مکمل نہ کر سکے، تو اس کی وجہ سے اب لگے ہیں جی وہ ہمارے جو ٹویٹر والے ہیں صاحب، یا لیکن چائنیز نے اس کو شکریہ والے جو جنہوں نے شکریہ کا مالیہ کھڑا کیا تھا نا، یا وہ پھر انہوں نے چائنیز نے یہ کہا کہ ہم آپ کو دے دیں گے. اب اس پر جتنے ہاسپٹلز ہیں، وینٹیلیٹرز ہیں یا دوائیاں ہیں یا اور کوئی چیزیں ہیں، وہ چائنیز ہمیں بڑی اچھی طرح دے رہے ہیں. چائنیز کے کیونکہ ہمارا بہترین ہمسایہ بھی ہے، تو وہ گرانٹ نہیں دیتے، سامان، اکوپمنٹ، پروجیکٹس میں ہماری پوری مدد کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو دفاعی معاملات ہیں نا، اس میں بھی میزائل پروگرام، جہاز، سارے اس میں انہوں نے پیسے نہیں دیے آپ کو، جوائنٹ وینچر چیز بنا کے دے دی، ساتھ مل کے بنا لی. دوسری بات آپ نے ایک اور کہی، میں کہتا چلوں آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے کہ حکومت نے جہاں پہلے نااہلی کا مظاہرہ کیا، آگے 2 موقع آ رہے ہیں، عید قربانی کی اور دوسرا اس کا محرم آ رہا ہے. تو محرم میں بھی جلسے جلوس ہونے ہیں، ماتمی جلوس ہونے ہیں، اور اس کے بعد مجلسیں ہونی آزاداری کی. اور اس سے پہلے یہ تو حکومت کو بہت احتیاط کرنی ہوگی. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ہمیں نہیں وہ زلفی بخاری صاحب بیٹھے ہیں، وہ آرام سے تباہی پھیر لیں گے، آپ بے فکر ہو. لیکن ہماری آواز ایران والے ایشو پہ انہوں نے پھیری تھی تباہی، اور کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے ان کی طرف اشارہ کر. مطالبہ دوہرا دیں نا کہ دیکھیں اس وقت کوشش یہ کریں کہ یہ 2 جو موقع ہیں ان پہ احتجاج کی جائے، اور جو بزرگ ہیں، جو لیڈر ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں، انہیں اعتماد میں لے کر کہا جائے کہ کسی طریقے سے اس کو اس طرح کیا جائے کہ لوگوں کی جانیں بچ جائیں اور اس میں اضافہ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر عمران صاحب اپنا یہ بتائیے گا، اب تک کی جو ہینڈلنگ ہے اس کی، ظاہر ہے کہ وہ سیٹسفیکٹری تو نہیں کہی جا سکتی کرونا کی. آئی مین گوئنگ فارورڈ ہونے کیا والا ہے سر؟ حکومت کا ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ اگر یہ کہے کہ جناب بڑی کوئی کام خراب ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کام واقعی خراب ہونے والا ہے. تو میرے خیال میں جس طرح سے میں نے بھی وہ ان کی وہ اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے، میں اس کو اور طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہوں. میرے خیال میں انہوں نے جو بات کی ہے وہ عید الفطر کا ایک مثال دے کر انہوں نے کہا کہ عید الفطر کے موقع پہ چونکہ ہم نے بہت زیادہ احتیاط نہیں کی تھی، اس سے ہماری جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. اور میرے خیال میں اس میں ہمیں اپنے جو ہماری عدلیہ جو ہے ان کا بھی ایک رول دیکھنا چاہیے، جنہوں نے کہا تھا کہ کیا ایسی کیا بات ہے کہ کیا اتوار اور ہفتے اور اتوار کے دن میں کورونا وائرس کام نہیں کرتا ہے، اور انہوں نے ساری مارکیٹیں کھلوا دی تھی اور سب کچھ کر دیا تھا. تو میں تو اس کو ایک بہت ہی بیلنس قسم کا ویو لینے کے حق میں ہوں کہ جہاں پہ حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایس او پیز بنائے اور ایسے حالات پیدا کرے جس سے کہ یہ بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، وہاں پر ہماری قوم کی بھی ایک ریکوائرمنٹ، ایک ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ایس او پیز کو فالو کرے اور اپنی بچت خود کرے. God helps those who help themselves. اگر ہم اپنے آپ کی مدد خود نہیں کریں گے تو پھر کیسے بات بنے گی؟
اب جیسے بڑی عید آ رہی ہے اور عید قربان آ رہی ہے، اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جب بہت سارے پاکستان کے رورل ایریا سے لوگ آئیں گے شہروں میں، اور یہاں پہ وہ جانور لے کر آئیں گے، اور یہاں پر وہ ایکسپوز ہوں گے اس کووڈ-19 کو، اور پھر یہی وائرس لے کے اگر وہ سب اپنے اپنے علاقے میں واپس جاتے ہیں، تو جتنا رورل ایریا ہے پاکستان کا، اس میں اس وبا کے پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کے بارے میں میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس سے بھی زیادہ سیریس ہونا چاہیے، اور ایسے اسٹیپس لینے چاہیے جو کہ اس کی روک تھام کر سکیں، اس کی تدارک کر سکیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے سال پورا لگا کر جانور تیار کیے ہیں عید پہ بیچنے کے لیے، اگر وہ منڈیاں نہ لگائیں تو ان کی جو ہے اکنامک اور فائنینشیل کنڈیشنز کا کیا بنے گا، اور اگر وہ منڈیاں لگاتے ہیں تو پھر یہ وائرس پھیلنے کا ڈر ہے۔ تو یہ پھر ایک وہ کرٹیکل بیلنس کریٹ کرنے کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جیسا بھی چاہے جو بھی طریقہ کار کرے، مگر بہرحال اس کو ایک یہ بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ وبا کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کی شاباش ہے، اور اگر وہ فیل ہو جاتی ہے تو ظاہر بات ہے ذمہ داری اس کی ہے۔ تو ٹوٹل جو رسپانسبلٹی ہے وہ نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ پہ ہے، مگر ہم لوگوں کے اوپر بھی ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے ابھی بات کی محرم کی، جب محرم میں سارے یہ ماتمی جلوس وغیرہ نکلیں گے تو وہاں پھر بھی جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو شامل کر کے کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ جس سے وبا کے پھیلنے کے جو ہے چانسز کم ہو، روک تھام بہتر ہو۔ تو یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوگا گورنمنٹ کا اور لوگوں کا، اور تبھی یہ بات بنے گی۔ خالی گورنمنٹ جیسے اگر ہم خالی قانون بنا دیں اور لا انفورسمنٹ نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس طرح سے گورنمنٹ ایس او پیز بنا دے، اس کے اوپر عمل کوئی نہ کرے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نقصان اسی کا ہوگا ٹھیک ہو گئے جو کہ ایس او پیز کو فالو نہیں کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ممتاز بھٹی صاحب، گوئنگ فارورڈ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو خدشے کا اظہار اس وقت ہو رہا ہے میڈیکل فرنٹ کے اوپر کہ جناب لوگ جانور جو بیچنے آئیں گے بیپاری، وہ شہروں سے لے کے جائیں گے کرونا اور پھر وہاں پہ تباہی مچے گی، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ 15 ستمبر سے اسکول کھولنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، تعلیمی ادارے کھولنے کا بھی اعلان کر دیا ہے جناب شفقت محمود صاحب نے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ آپ کے نقطہ نظر جاننا چاہ رہا ہوں میں اس پہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو رضوان صاحب یہاں چین کی بات ہوئی اور سی پیک کے حوالے سے بات ہوئی، تو اس پہ ایک بات میں واضح کرتا چلوں سعید الہی صاحب نے جو بات کی، دیکھیں پہلے ہم 2 کشتیوں کے سوار تھے۔ ہماری کیبنٹ میں آدھے جو لوگ ہیں یا اس سے زیادہ وہ پرو امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم یہ پوزیشن نہیں لے پا رہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ پتہ نہیں ہمیں سی پیک جو ہے وہ اس کے ساتھ چلنا ہے یا امریکہ کے ساتھ چلنا ہے۔ تو فائنلی ایک سٹیج آ گئی کہ اب فیصلہ کرنا پڑ گیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ان سے بھی کروا لیا گیا ہے کہ بھئی ہم نے سی پیک کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے اوپر جو پریشر ہمارے اوپر آ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے ادھر ادھر سے، اس کو ہم نے اب سسٹین کرنے کا اور برداشت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو سی پیک کے اوپر اب آپ کو امپرومنٹ جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ اور دوسری بات جو کرونا کی بات آپ نے کی، دیکھیں رضوان صاحب، ایک تو قدرتی آفت ہے اور اس کے اوپر نالائکی اور مس مینجمنٹ ہے اور انتہا کی ہے۔ اب اس میں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اب جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اور قدرت سے ہی کرنا ہے۔ جو کرنا ہے شیئر نہیں کرنا ہے۔ عثمان آپ اگر یہ کہیں کہ عثمان گزار کچھ کر لے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اب سے بیکار ہے اور کوئی فائدہ نہیں اس طرح کی توقع لگانے کا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ظفر مرزا صاحب اٹھیں گے بستر سے اور وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، تو انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ اب تک کرتے آئے ہیں اور یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ مینجمنٹ لیک آف کوآرڈینیشن، ایم سی او سی بنایا گیا کوآرڈینیشن کے لیے، لیکن صوبوں کے اندر خود اتنی نالائکی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ مینجمنٹ کی کسی پوزیشن کے اندر ہے۔ اب اللہ سے ہی دعا کریں، زیادہ بہتر یہ ہے وقت ضائع کرنے کی بجائے اور ان کو جو ہے ان کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے جو ہے وہ ہر کسی کو محفوظ رکھے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پہلے اس میں جانباز ہوئے ہیں اور لوگوں کو نقصانات ہوئے ہیں کہ گھر میں سے بعض دو لوگ بھی ہیں اور بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ تو
बस अल्लाह से दुआ करें कि महफूज रखे, इन पे तकिया ना करें, अल्लाह महफूज रखे। ये अपना ख्याल रख ले तो बड़ी बात है। बिल्कुल सही है जी, अपना ख्याल। भट्टी साहब, 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया, आपके दोस्त हैं शफकत महमूद साहब, क्यों मतलब मत मारी गई? नहीं साहब, उसमें देखें एक तो प्रेशर बहुत है प्राइवेट स्कूल्स का उनके ऊपर। ये नहीं, बात वो दुरुस्त प्राइवेट है। स्कूल एसोसिएशन वाले ने तो कहा जी हम नहीं खोलेंगे, ये तो ये ज्यादती, वो तो उसने तो बगावत का ऐलान कर बिल्कुल दिया। किया है। उसके बाद भी शफकत साहब ने ये कहा है जी, दोबारा उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया उसके बाद ओके। कि जी एसओपी जो हम देख रहे हैं उसके बावजूद जो है हमें इतबार नहीं है इन लोगों पे, तो हो सकता है कि हमारी अभी 3 इजलास और होने हैं इसके ऊपर, तो उसमें हम फैसला फाइनल करेंगे जी कि 15 सितंबर को खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। उसके फौरी बाद ही उनकी दोबारा स्टेटमेंट आई है कि 3 इजलास मजीद होंगे इसके ऊपर। सही। अब देखते हैं, लेकिन अगर स्कूल खुले तो वही हाल होगा जी, खुदा ना खास्ता बच्चे उतना बर्दाश्त नहीं कर सकते वहां पे। आप बच्चे मुझे कैरियर हैं, वैसे बच्चे वहां से बिल्कुल लाएंगे कैरियर आप। हैं, बिल्कुल हैं जी। आप वहाँ चौकीदार हैं, वहाँ पे हर बच्चे का पेरेंट ने जाना है उसको लेने चलें। अगर 10 का आप 5 लगा लें तो कम से कम 60-80% जो पेरेंट्स हैं वहाँ जाते हैं। वो चौकीदार वहाँ पे है, पता नहीं कहाँ से आया है वो मुझे नहीं पता। वहाँ पे जो उनका स्टाफ है वो किस घर से आया, किस बैकग्राउंड से आया, उसको पता नहीं कैरियर है या नहीं है, वो कैसे होगा। 20 बच्चे क्लास में आप कैसे बैठाएंगे। और दूसरी बात मेरी एक मुमताज भट्टी साहब से मैं आज बहुत शदीद इख्तलाफ करने लगा, शदीद के लफ्ज पे जोर डाल रहा हूँ, शदीद इख्तलाफ। वो कह रहे हैं कि वो उस्मान बुज़दार साहब कुछ नहीं कर सकते। भट्टी साहब ने देखा नहीं, वो परसों अभी खुद गाड़ी चलाकर, खुद बकलम खुद बड़ी गाड़ी चलाई उन्होंने, और लॉकडाउन के जो एरियाज थे उसमें उन्होंने खुद जायजा लिया रात में पिछले पैर। नहीं, उनके जो भाई हैं वो हमारे मिरानी साहब जो हैं उनकी जमीनों पे कब्जा करके बैठ गए हैं यार। साहब वो आपको पता है, मुझे नहीं दोस्त पता। है हमारे मिरानी साहब, बहुत शरीफ आदमी है। हमारे पास तो जमीन आई नहीं जी, हम तो उनकी जमीनों पे कब्जा करके बैठ गए, वो रोते फिर रहे जनाब। ठीक है ना जी। अब उन्होंने खुद जायजा लिया जी रात को, और बगैर मास्क के जायजा लिया उन्होंने। बहादुरी आप देखें कि उन्होंने चेक किया, जबरदस्त। गाड़ी के अंदर बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं। वो एक और बात है कि उनसे हो नहीं रहा जी, ठीक, वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल में वो जो उनका बयान आया है उसमें जो जिसने भी लिखा है, हमारे किसी दोस्त ने, वो लिखना भूल गया कि जब उन्होंने दौरा किया तो उन्हें कोरोना नजर भी आया और उन्होंने पकड़ के मारा भी उसको मारा भी, और कोरोना ने उसको चाक भी बांटे। अब दूसरी बात जी, मैं जल्दी कर लूं, टाइम थोड़ा है। दूसरी मैं शदीद इख्तिलाफ कर रहा हूं जी डॉक्टर सईद अली साहब की अच्छा। कि जी हुकूमत एहतियात करे। हुकूमत ने एहतियात नहीं करनी, ठीक है, अवाम ने करनी है, और हमने खुद बचना है, अपने आप को बचाना है। हुकूमत ने कुछ नहीं करना। हुकूमत ने आज भी कुछ नहीं किया, पीछे भी कुछ नहीं किया, कल भी कुछ नहीं करना। और आखिरी बात यह है कि जो हमारे आपने मुहर्रम की बात की रही साहब, उन लोगों से अगर हम मजहबी रहनुमाओं से बात करें, यौम अली का जुलूस तो निकल आया था, ठीक है, लेकिन हमें आगे उसको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हम कोई पता नहीं जुलूस के अंदर कौन कैरियर है। बिल्कुल ठीक। एक कैरियर चाहिए है, 20 बंदों को इफेक्ट करेगा, 20 40 को करेंगे, 40 400 को करेंगे, वो 4000 40,000 ठीक होगा जी। इसलिए एहतियात हमने अवाम ने करनी है। इख्तिलाफ करते वक्त आप एहतियात करें कि आप जिससे इख्तिलाफ कर रहे हैं आप उसके सीधे हाथ पे ना बैठे हो। भट्टी साहब ने आज जान पे खेल के इख्तिलाफ किया है। आप मुमताज भट्टी से इख्तिलाफ कर लिया करें, ब्रिगेडियर साहब से कर लिया करें, यहाँ पे ना करें। प्रोग्राम में वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट का मौजू हमारा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जो शरीक प्रेसिडेंट हैं, शरीक प्रेसिडेंट ही कहेंगे उन्हें, चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम दिया गया है, और आधी से ज़्यादा पावर्स उनके पास हैं, आधी अशरफ गनी के पास है। अब्दुल्ला साहब वो पाकिस्तान के चंद दिनों में आइंदा दौरे में तशरीफ़ ला रहे हैं, और उनको बाकायदा ट्यूशन देते हैं जी रोज़ाना जाके। ब्रिगेडियर साहब इंडियन सफ़ीर जो हैं काबुल के अंदर, वो उन्हें जाके ट्यूशन दे रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में जाके क्या बोलना है। हैविंग सेड दैट 4000 से ज़ायद लोग जो हैं, बाज़ इत्तलात के मुताबिक 4200, बाज़ के मुताबिक जो है 4000 कुछ लोग जो हैं वो तालिबान के रिहा हो चुके हैं। लेकिन जो काबुल हुकूमत ने नई काम किया है, ज़ाहिर बाकी के 800 रह गए। काबुल हुकूमत ने जो नया काम किया है कि उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर अखलाकी हवाले से जराइम जो हैं उनके मुकदमात कायम करके कहा जी इनको तो हमने रिहा नहीं करना। अखलाकी जराइम अब तक जनरल दोस्तम, जिसको फील्ड मार्शल अपॉइंट किया अशरफ गनी ने, इस तरह के जो लोग हैं उनके ऊपर थे, तालिबान के ऊपर नहीं थे। तो उन्होंने इसके ऊपर वो खप डाल दी है कि जनाब ये अखलाकी जराइम तो आप ना कहें, जंगी जराइम आप कहें तो हम मान लेते हैं। तो मामला इस वक्त जो है एक कुछ देर के लिए स्टैंड स्टिल पे चले गए। ब्रिगेडियर साहब, जो दोहा से खबर जारी हुई है वो ये है कि तालिबान ने फाइनली रूस और चाइना को से राब्ता किया है कि वो इस मुआहदे की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेल्प आउट करें।
اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ رئیس صاحب دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بیسک یونائٹڈ اسٹیٹس اور افغان طالبان کے درمیان جو یہ معاہدہ ہوا ہے، یہی صحیح بنیاد کے اوپر نہیں ہے، فاؤنڈیشن اس کی مضبوط نہیں ہے. اور سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک فریق جس نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے وہ اس پوری پیس پروسیس کا یا معاہدے کا وہ حصہ ہی نہیں تھا. افغان نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا حصہ ہی نہیں تھا، مگر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس معاہدے کو افغان گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. تو یہ بہت ایک ان نیچرل قسم کا ارینجمنٹ ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 4 شقیں تھیں اس کی معاہدے کی، یہ اس قسم کی ہیں کہ جو یقین کریں کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ فیل ہو جائے اور صرف امریکن ٹروپ جو ہے وہ یہاں سے نکل جائیں، اس کے بعد افغانستان جو ہے بالکل ڈی اسٹیبلائزڈ رہے اور انریسٹ ہو وہاں پہ، اپیولز ہو، اور بالکل پورے ریجن کو یہ ڈی اسٹیبلائز کر کے رکھے. اب اس کی وجوہات ہیں. اب یہ دیکھیں کہ افغان طالبان اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ ایک دوسرے کو سالہ سال سے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. ان کو بغیر ماڈریٹر کے بول رہے ہیں کہ آپ ایک معاہدہ کریں، افغان پیس پروسیس ڈائلاگ کریں، پیس پروسیس کو آگے لے کر جائیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ بغیر ماڈریٹر کے وہ نہیں چل سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کے اختلاف آ رہے ہیں. پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ تمام جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو ختم کریں. کیا افغان طالبان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ تمام ٹیررسٹ گروپس کو ختم کر سکتی ہے؟ جبکہ ان کو سپورٹ ہے باہر سے، ہندوستان کی بھی ہے اور دوسرے ممالک کی بھی ہو سکتی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر افغان طالبان اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ بالفرض معاہدے کی طرف آ بھی جاتے ہیں تو اگلی گورنمنٹ کون سی فارم آف گورنمنٹ ہوگی؟ افغان طالبان تو اسلامک شریعہ چاہتے ہیں، نیشنل یونٹی گورنمنٹ اور باقی کے جو لوگ ہیں وہ ایک ویسٹرن پارلیمنٹری ڈیموکریسی سسٹم چاہتے ہیں. تو یہ کہاں ملاپ ہوگا ان کا اور کون سا سسٹم بنے گا وہاں پر؟ اس کے بعد اوپر ہی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر حکومت اگلی نئی بن بھی جاتی ہے اور افغان طالبان اس کے اندر حاوی ہو جاتے ہیں تو پھر جو آج کل کے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے جو لیڈرز ہیں، اشرف غنی صاحب، عبداللہ صاحب اور جو باقی لوگ جو ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ کیا وہ طالبان کے انڈر رہتے ہوئے گورنر بننا چاہیں گے کسی پروونس کا یا منسٹر بنیں گے؟ تو ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملات درست ہو. اس لیے میرے خیال میں یہ پروسیس جو ہے یہ ایسے لٹکتا رہے گا اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور اسی وجہ سے افغان طالبان نے رشیا اور چائنا کو ابھی اپروچ کیا ہے کہ امریکہ کو چھوڑیں، ان کا یہ پروسیس چھوڑیں اور آپ ہماری مدد کریں اور اس کو ریزالو کریں. میرے خیال میں چائنا، رشیا، ایران اور پاکستان، یہ 4 کنٹریز ملیں، ایک ریجنل کانفرنس کریں اسلام آباد کے اندر یا جہاں بھی چاہیں، دوحہ میں کریں، ماسکو میں، بالکل ٹھیک ہے برگیڈ صاحب، ٹھیک ہو گیا، امریکہ اس کو ریزالو نہیں کرے. بالکل ٹھیک ہے. ممتاز بھٹی صاحب، ڈبل عبداللہ اسلام آباد آ رہے ہیں، کیا لے کے آ رہے ہیں اور کیا لینے آ رہے ہیں؟ دیکھیں رضوان صاحب، ایک تو یہ کہ کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے اور اگر یہ ان کے لوگ نہیں چھوڑیں گے تو وہ لوگ چھڑوا لیں گے. اور آپ اس کو اگر ان کے ترجمان کو سنیں افغانستان کے حکومت کے جو ہیں تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ حملے ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر فورسز کے اوپر اور کیجویلٹیز ہوئی ہیں، زخمی ہوئے ہیں لوگ اور مارے گئے ہیں. تو دیکھیں یہ جو لڑائی ہے نا یہ اپنے آخری مراحل کی طرف داخل ہو رہی ہے. اس میں امریکن ایگزیکیوٹ کروانا ہی اب نہیں چاہ رہے آگے، کیونکہ جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اور پھر ہماری جو جیو پولیٹکس ہے اس کے اندر بڑی ڈیولپمنٹس آئی ہیں جب سے یہ دیکھیں اس میں لداخ کا معاملہ جب سے کھلا ہے، کل فلاس امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ سپورٹ کے اندر آ گیا اور اس نے مشقیں شروع کر دی، بیڑے بھیج دیے اور اس میں انڈو پیسفک کے اندر جو ہے وہ اپنی کر رہا ہے، سی کے اندر ایکسرسائز کر رہا ہے. یہ سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے دیکھیں 2 صورتیں، ایک یہ کہ یا تو اکھاڑ پھینکے جائیں وہاں سے امریکن اور ان کو نکلنا پڑے، مجبور ہو جائیں، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر تو یہ گورنمنٹ جو اشرف غنی کی ہے یہ تو زیادہ دیر ریزسٹ بھی نہیں کر سکتی اور خود بخود معاملات جو ہے وہ الٹیمیٹ اینڈ کی طرف چلے جائیں گے. خون ریزی ضرور ہوگی لیکن یہ سسٹین نہیں کر سکتے، ان کا انفراسٹرکچر جو ہے
وہ فارغ ہو چکا ہوا ہے، دھڑے بندی ہے گورنمنٹ کے اندر بھی. عبداللہ جو ہے اس کے اپنے الگ سے معاملات ہیں، باقی گروپوں کے الگ سے معاملات ہیں. تو پھر آپ کو فائنل جو وہاں پہ سکسیسفل نظر آتے ہیں وہ طالبان نظر آتے ہیں، اور پھر لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جو دھڑے ہوں گے چھوٹے، کہ وہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیں. اشرف غنی کی کہانی جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جائے گی، لیکن اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر کیا آئے گا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ جب شکست ہوتا امریکہ یہاں سے نکلے گا اور ہزیمت بھی ساتھ لے کے جائے گا جس سے پاکستان اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، تو پھر یہ ری ایکشن ہمارے خلاف آ سکتا ہے، اور یہ بالکل آئے گا، آ سکتا ہے کسی اور وائے پہ آ سکتا ہے. اور پھر جبکہ ہم سی پیک کے اوپر بھی اپنی ایک واضح پوزیشن کر چکے ہوئے ہیں، ان کا پریشر نہیں ہم برداشت کر رہے، تو پھر ہمیں اگلے کام کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمیں اپنا سوچنا چاہیے. اب رہ گئی بات کہ یہ پیس پروسیس فی الوقت جو ہمارے جیو اسٹریٹجک سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے یہاں پر، اس میں پیس پروسیس ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. بھٹی صاحب میں آتا ہوں، آپ کی آواز جو ہے وہ ذرا دب گئی. مختصراً ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان دونوں نے تو کہا ہے کہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. دیکھیں آپ نے بات کی عبداللہ صاحب کی جو پاکستان آ رہے ہیں. دیکھیں یہ تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ انوالو رہا ہوں. مختصراً بتائیے گا. جی ہاں، مختصراً یہی ہے کہ یہ جو ناردرن الائنس اور دوسرے گروپ بن گئے تھے اور طالبان، ان کا آغاز شروع سے ہی نسلی تقسیم پہ ہو گیا. اور جو یہ ناردرن الائنس ہے جسے وہ اسلامک فرنٹ فار سالویشن آف افغانستان کہتے ہیں، اس میں دوستم ہیں، احمد شاہ کے سارے فالوورز ہیں، محقق ہیں، آصف محسنی ہیں، عبد القادر ہیں، کئی لوگ ہیں. تو یہ منارٹیز تھے. تو پھر وہاں میجورٹی پشتون اور منارٹی گروپس کے درمیان ایک تقسیم ہوئی جس کو ملا کر امریکہ نے گورنمنٹ بنا دی ہے. اور یہ پپٹ گورنمنٹس ہیں. افغانستان میں کوئی الیکشن شفاف نہیں ہوئے شروع سے لے کر آج تک. سارے الیکشن جو ہیں وہ انجینئرڈ اور سپانسرڈ ہیں، اور وہاں لوگ انسٹال کیے گئے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ آر ٹی ایس باندھ ہے، آپ نے کہا نا کہ شریک ہیں، وہ شریک نہیں شریکہ ہیں. اچھا شریک کا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو گروپ تھے نا عبداللہ کا، یہ جوانی میں انڈیا چلے گئے تھے سب لوگ. ان کی تربیت وہاں ہوئی، ان کی تعلیم وہاں ہوئی. ویسے ہے جی، وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی انڈین متعصب شخص. یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک گروپ تھا پورا جو ان کے مقابلے میں، جیسے حکمت یار صاحب کا حزب اسلامی گروپ تھا، ان کا جماعت اسلامی تھا جس کے انچارج برہان الدین ربانی تھے. تو یہ ان کے گروپ کا نام جماعت اسلامی تھا، آپ کو معلوم ہوگا شاید. جی. تو یہ جماعت اسلامی کے لوگ تھے. پھر یہ بگڑ گئے حزب اسلامی سے اور باقی گروپ سے. پھر انہوں نے اپنا رخ انڈیا کی طرف کیا، وہاں تعلیم حاصل کی، وہاں سے فنڈنگ لی. تو وہ انڈین سپانسرڈ ہیں اور ابھی بھی انڈین ایجنڈے پر ہی عمل پیرا ہیں. لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ان کا آنا ہے، اس سے پہلے اشرف غنی صاحب کی کلا بازیاں، کبھی حق میں کبھی خلاف، کبھی حق میں بیان دے رہے ہیں، کبھی بالکل بے سروپا الزامات لگا رہے ہیں. تو یہ سارا جو ڈرامہ سٹیج ہے اس کی پپٹس کو اوپر سے امریکہ ہلا رہا ہے. جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب. رئیس صاحب اس میں ایک تو مجھے اعتراض ہے، آپ کے اختلاف ہے آپ سے. پھر جی آپ ڈبل عبداللہ کہہ رہے ہیں. ڈبل کی تاریخ جو لفظ ہے نا جی ہمارا کوئی اچھا نہیں ہے. اچھا آپ عبداللہ کہیں انہیں، وہ پتہ نہیں آتے ہیں سیکھ کے آتے ہیں جیسے بھی آتے ہیں. دیکھیں افغانستان کا جو معاملہ آپ نے بھی بتایا، سارا ڈسکشن ہوئی، سارے بول گئے. اس میں یہاں تو ایک بات حال یہ ہے جی کہ تمام معاف کیجیے گا، تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کر لیا جائے، اس کے بعد بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالا جائے. وہ ممکن نہیں ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ ان کو خود فیصلہ کرنے دیا جائے کہ یہ خود ہی فیصلہ کریں، بار کے تمام لوگ جتنے ہیں اس میں کسی بھی حکومت کوئی عمل دخل نہ کرے. یہ ممکن نہیں ہے. دونوں ہی باتیں ناممکنات میں سے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر فیصلہ کریں گے کیسے؟ اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح قطر سے مدد لیں اور اسلامی ممالک ہیں ان سے دباؤ ڈلوائیں اور ان کو اکٹھا کریں. جب تک انڈیا وہاں مداخلت کرے گا آپ کا یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کے پچھواڑے میں آگ جلائے رکھے. جی 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 جی. پروگرام میں آنے سے پہلے ہم نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا جو افغانستان کے متعلق ہیں، تو انہوں نے ہمیں بتایا. میں نے کہا کہ اگر معاملات خراب ہو جاتے ہیں افغانستان کی صورتحال میں اور باقاعدہ جنگ کی طرف بات چلی جاتی ہے، تو انہوں نے آگے سے ہنس کے کہا، کہکا لگا کے، کہ جو بھی ہماری قیادت پاکستان کی قید میں تھی وہ بھی ہم نے رہا کرا لی ہے مذاکرات کے نام کے اوپر، اور جو افغانستان کی قید میں تھی وہ بھی ہم نے رہا کروا لی ہے. تو آپ سمجھ جائیں گے یہ قیادت جب میدان میں ہوگی تو پھر مخالفین کے کیسے چکے چھڑائے گی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.